إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. ہر قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی و سواد و لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے۔ درود و سلام و جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے اور آپ کی اطاعت و اتباع ہم پر فرض کی گئی۔ محترم حاضرین، حمد و صلوات کے بعد میں نے قرآن مجید کے ایک مختصر اور جامع ترین سورت میں نے تلاوت کیا ہے۔ اس سورت کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کا، اپنے ایمان کا، اپنے عمل کا اور اعمال صالحہ کا جائزہ لیں۔ یہ سورت مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ کتنی جامع ترین یہ سورت ہے، اس کے لیے صحابہ کے عمل کو اور تابعین کے قول کو آپ سامنے رکھیں۔ احادیث میں آتا ہے: كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر۔ کہ صحابہ کرام میں دو صحابی ایسے تھے کہ یہ دونوں جب کبھی آپس میں ملاقات کرتے، ملاقات ان کی ہوتی، تو جدا ہونے سے پہلے یہ ایک دوسرے کو سورہ عصر سنا لیا کرتے تھے۔ اور پھر ائمہ کرام میں امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: لو تدبر الناس على هذه السورة لكفت الناس، کہ اگر اللہ تعالیٰ سارے قرآن مجید کو نازل نہ کرتا اور صرف ایک اس سورت کو نازل کرتا اور لوگ اس سورت پہ غور و فکر کرتے، تو لوگوں کی ہدایت و نجات کے لیے یہ ایک سورت کافی تھی۔ اس سورت کے اندر کیا پیغام ہے؟ اس سورت کے اندر ایمان اور عمل صالح کی تعلیم کو اجاگر کیا گیا ہے، اور سورہ کا جو آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم سے اپنی بات کا آغاز کیا۔ اللہ نے کہا: والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ قرآن مجید ہم پڑھیں گے
تو اللہ تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور قسم کے تعلق سے یہ احکام آپ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے کہیں چاند کی قسم کھائی، کہا والشمس، کہیں چاش کی قسم کھائی، کہا والضحیٰ، کہیں رات کی قسم کھائی، کہا واللیل۔ مختلف موقع پر اللہ نے مختلف جگہ اپنی مخلوقات کی قسم کھائی، لیکن مخلوق کی قسم کھانا یہ اللہ کے لیے جائز ہے، اس کے لیے زیب دیتا ہے کہ وہ مخلوق میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھائے، لیکن مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ وہ مخلوق کی قسم کھائے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مخلوق کی قسم بہت آسانی کے ساتھ کھا لیتے ہیں، آسانی کے ساتھ کھا لیتے ہیں کہ آدمی ماں باپ کی قسم کھاتا ہے، بچوں کی قسم کھاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ، کہ جو قسم کھانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صرف اور صرف کس کی قسم کھائے؟ اللہ کی قسم کھائے۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ، وہ صرف اللہ کی قسم کھائے۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ آج آدمی کیا کرتا ہے، مختلف جو ہے مخلوقات کی قسم کھاتا ہے، منع کیا گیا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھاؤں بنسبت اس کے کہ میں غیر اللہ کی قسم کھاؤں۔ یعنی غیر اللہ کی قسم کھانا مجھے انتہائی ناگوار ہے، ناپسند ہے، میں اللہ کی جھوٹی قسم کھانا گوارا کرتا ہوں، مگر غیر اللہ کی سچی قسم کھانا عبداللہ بن مسعود کو گوارا نہیں۔ اور آدمی قسم کھاتا ہے، کیوں قسم کھاتا ہے؟ اس لیے قسم کھاتا ہے کہ آدمی اپنی بات کے اندر وزن رکھنا چاہتا ہے، آدمی اپنی بات کے اندر گواہ بنانا چاہتا ہے، شاہد بنانا چاہتا ہے، اس لیے آدمی قسم کھاتا ہے۔ اور آدمی قسم کھاتا ہے، ماں کی قسم کھاتا ہے، کیوں؟ گویا وہ ماں باپ کی قسم کھا کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ماں باپ میرے اتنے محترم ہیں، لہذا میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ بچوں کی قسم کھاتا ہے، اور آدمی اس چیز کی قسم کھاتا ہے جس چیز کو اپنے سے معزز و محترم سمجھتا ہے۔ انسان اپنے ماں باپ کو اپنے سے محترم سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ سمجھتا ہے۔ اس کی اولاد ہوتی ہے، اس سے چھوٹی ہوتی ہے، مگر وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز اپنی اولاد کو سمجھتا ہے، اس لیے ان کی قسم کھاتا ہے۔ لیکن اللہ کی مخلوق کو یہ تعلیم دی گئی کہ دیکھو کائنات میں اللہ سے بڑی ہستی کوئی اور نہیں ہے، اس سے محترم ہستی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے، لہذا قسم کھاؤ تو کس کی کھاؤ؟ اللہ کی قسم کھاؤ، اللہ کی قسم کھاؤ۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ سگریٹ پینے کے عادی رہتے ہیں، سگریٹ ہاتھ میں سگریٹ رہتا، آدمی کیا کرتا؟ نہیں بھائی ہاتھ میں انگار ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ ارے حرام کام کر رہا ہے، ہاتھ میں انگار پکڑ کے بولتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ اب بعض لوگوں کو عادت ہوتی نہیں آج جمعے کا دن ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ ارے جمعے کے علاوہ جھوٹ بولتے کیا؟ نہیں اللہ کے گھر میں ہوں، ارے اللہ کے گھر میں رہا تو سچے ہونے کی دلیل ہے۔ کیسے کیسے کام ہم لوگ کرتے ہیں۔ اب بعض لوگ دیکھیں جھاڑ کے نیچے کھڑے رہ گئے،
نہیں بھائی ہرے جھاڑ کے نیچے ٹھہرے ہوا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. ارے کتنوں کو گواہ بنا رہے بھائی؟ کون سا یہ دین ہمارا ہے؟ کس دین پہ ہم لوگ چل رہے ہیں؟ لہذا تعلیم دی گئی، دیکھو قسم کھانا ہو تو اللہ کی قسم کھاؤ. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول اپنے دماغ میں باندھ لو کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کو اللہ کی جھوٹی قسم کھانا گوارا ہے، مگر غیر اللہ کی قسم کھانا گوارا نہیں ہے. اور اللہ نے زمانے کی قسم کھائی. کیوں قسم کھائی؟ آدمی قسم کھاتا ہے ثبوت کے طور پہ کھاتا ہے کہ دیکھو زمانہ گواہ ہے. اللہ زمانے کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. گویا اللہ زمانے کو گواہ بنا کے بتا رہا ہے کہ اے انسانوں، اس زمانے نے قوم عاد کو تباہ ہوتے دیکھا ہے، قوم سمود کو تباہ ہوتے دیکھا ہے، قوم نوح کو اس نے ہچکولے کھاتے دیکھا ہے. یہ زمانہ قوم نوح کی تباہی کا گواہ ہے، یہ زمانہ قوم عاد کی تباہی کا گواہ ہے، یہ زمانہ قوم ابراہیم کی تباہی کا یہ گواہ ہے. اے انسانوں، اگر تم اسی روش پہ چلو گے جس روش پہ نوح علیہ السلام کی قوم چلی تھی، اس روش پہ چلو گے جس روش پہ لوط علیہ السلام کی قوم چلے تھے، اس روش پہ چلو گے جس روش پہ قوم ابراہیم و موسیٰ چلے تھے، تو یہ زمانہ گواہ ہے کہ ویسے ہی گرفت تمہاری بھی کی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں کی گرفت کی گئی. یہ زمانہ گواہ ہے. اللہ زمانے کو گواہ بنا کے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے کہ انسانیت کی اکثریت خسارے میں ہے. کیوں؟ شرک کی وجہ سے خسارے میں ہے، بدعات کی وجہ سے خسارے میں ہے، رسول اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے انسانیت کی اکثریت خسارے میں ہے. اور اللہ نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں دردناک عذاب میں اللہ ان کو پکڑ نہ لے، دبوش نہ لے. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانہ گواہ ہے کہ انسانیوں کی اکثریت خسارے میں ہے. اور آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نادانی میں آ کے کیا کرتے ہیں؟ بڑی آسانی سے کہتے ہیں کیا کریں، زمانہ برا ہے، زمانہ برا ہے. جب یہ الفاظ ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں نا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اپنے ذہن میں رکھو، سوچو کہ ہم کیا الفاظ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا یوزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار. ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. بید الامر، سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہیں، میں کرتا ہوں. اقلب اللیل والنہار، رات دن کا ہیر پھیر، رات کو دن میں داخل کرنا، دن کو رات میں داخل کرنا، رات کو بڑی کرنا، دن کو چھوٹا کرنا، دن کو بڑی کرنا، رات کو چھوٹا کرنا. یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. زمانے کو برا بولنے سے پہلے آدمی اپنے اعمال کا جائزہ لے. قرآن نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین و آسمان، خشکی و تری کا جتنا فساد ہے انسانوں، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. زمانہ برا نہیں ہے، زمانے کو برا مت کہو. اور اللہ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. اور فرمایا اس کے بعد کہ اس خسارے سے بچنے والے لوگ وہ ہیں جن کے اندر 4 خوبیاں ہونی، 4 چیزیں ہونی چاہیے.
جس کے اندر یہ چار چیزیں ہیں وہ زمانے سے خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔ کیا کہا قرآن نے؟ پہلی بات کہا الا الذین آمنوا۔ اس خسارے سے بچنے والے لوگ کون ہیں؟ ایمان والے لوگ۔ دیکھو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس سیاست ہے وہ خسارے سے بچنے والا ہے، جو حکمراں ہے وہ خسارے سے بچنے والا ہے، جس کے پاس دولت ہے وہ خسارے سے بچنے والا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا، اور قرآن نے زمانے کو گواہ بنایا ہے۔ اللہ نے زمانے کو گواہ بنا کے فرمایا کہ دیکھو انسانیوں کی اکثریت خسارے میں ہے۔ اگر آدمی کا تخت و تاج انسان کو نقصان سے بچا سکتا تو اس دنیا کا سب سے کامیاب آدمی فرعون ہوتا تھا۔ فرعون ہوتا تھا۔ کیوں؟ وہ تخت و تاج کا مالک تھا، لیکن اس کی جھولی میں ایمان کی دولت نہیں تھی۔ ایمان کی دولت اس کی جھولی میں نہیں تھی، وہ خسارے میں ہو گیا۔ اگر انسان کو دولت نجات دے سکتی تو قارون سے بڑا دولت مند انسان آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا اور قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا ہوا؟ اتنی ساری دولت رکھنے کے باوجود وہ خسارے کا شکار ہوا، وہ خسارے کا شکار ہوا۔ بتایا جا رہا ہے کہ انسانوں اس دنیا میں رہتے ہوئے سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ ایمان کی دولت ہے۔ ایمان کی دولت ہے۔ اس دولت سے کرسی والے بھی محروم رہے، اس دولت سے جن کے پاس سیم و زر کے پہاڑ تھے وہ لوگ بھی اس دولت سے محروم رہے۔ اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا ہے تو یہ بہت بڑی دولت ہے، اس کی قدر کرو، اس کی قدر کو پہچانو۔ بہت بڑی دولت اللہ نے دیا ہے۔ ایمان ہے تو ہم اپنے آپ کو خسارے سے محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، اصل مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے۔ ثم لم يرتابوا، ایمان لانے کے بعد ان کے ایمان میں ذرا برابر شک پیدا نہیں ہوا۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، پھر اس کے بعد اللہ کے راستے میں اپنی جانوں سے اپنی مالوں سے جد و جہد کرتے رہے، جد و جہد کرتے رہے۔ اولئک ھم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ آج ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ایمان کا جائزہ لیں۔ پیارے نبی نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ افضلها لا الہ الا اللہ، افضل ایمان کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، یہ ایمان افضل ہے۔ آج ہمارے ایمان کا جائزہ لیں کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے ساتھ نمازوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کتنی جگہ پر جو ہے اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں۔ ابھی 11ویں کا مہینہ شاید چل رہا ہے، کتنے جھنڈے لے کر ہم لوگ ناچ رہے ہیں، کس کو یا غوث اعظم کا نعرہ ہم لوگ دے رہے ہیں، کس سے اپنی فریادیں مانگ رہے ہیں، کہاں کہاں جا کے ہم جو ہے اپنی حاجتوں کا سوال کر رہے ہیں۔ یہ ایمان ہے؟ ایسا ایمان اللہ کو مطلوب ہے؟ نہیں۔ اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ کرو، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہ کرو،
یہ ایمان اللہ کو مطلوب ہے، ایسا ایمان اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ افضلها لا الہ الا اللہ وادناها، اور ایمان کا ادنا شعبہ کیا ہے؟ اماتۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ کیا ہے؟ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، پاک دامنی، شرم و حیا ایمان کا یہ حصہ ہے، ایمان کا یہ حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مومن، کامل مسلمان وہ آدمی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آج ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، بتائیں کہ آج ہمارے ہاتھ کتنے کمزور لوگوں پہ اٹھ رہے ہیں۔ اللہ نے دولت دیا ہے، اس دولت کے نشے میں ناجائز کتنے لوگوں پہ ہم ظلم کر رہے ہیں۔ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ناجائز کسی کو ستایا جائے، کسی کو پریشان کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ آدمی صاحب ایمان نہیں، اللہ کی قسم اس آدمی کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام ڈرتے ہوئے پوچھا من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون آدمی مومن نہیں ہے؟ کس کے متعلق آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ کہا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جو آدمی اپنے پڑوسی کو تکلیف دے اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی اعتبار نہیں۔ ایمان کے تعلق سے بتایا، کہا لا ایمان من لا امانت لہ، جو آدمی امانت دار نہیں اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ آج الیکشن کا پیریڈ چل رہا ہے، الیکشن کا پیریڈ چل رہا ہے، بڑے جوش و خروش سے لوگ جو ہے حصہ لے رہے ہیں اس کے اندر۔ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ایمان کا جائزہ لیں کہ اس الیکشن کے پیریڈ میں کتنا ناحق ظلم ہم لوگوں پہ کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ ایک ووٹ کی جگہ 4 ووٹ ہم لوگ ڈالتے ہیں، نشانات میٹ کر۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے میرے بھائی؟ ہم لوگ ایمان ہے، کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، ارے ہم اپنا حق ڈال دیں بری ہو جائیں، لیکن دوسرے کو نقصان پہنچانا، آدمی کتنا بڑا جرم کر رہا ہے وہ نہیں سوچتا ہے۔ ارے بھائی میں دوسرے کا ووٹ ڈال رہا ہوں تو میں یہ گواہی دے رہا ہوں کہ میں ایک باپ نہیں 2 باپ کی اولاد ہوں۔ 4 ووٹ ڈال رہا ہے تو یہ گواہی دے رہا ہے کہ میرے 4 باپ ہیں۔ ہماری عورتیں اگر ووٹ ڈال رہی ہیں کسی دوسرے کا تو وہ یہ بتا رہی ہیں کہ نہیں میرا ایک شوہر نہیں، میں 4 مردوں کی عورت ہوں۔ ارے کتنا ایمان کا حصہ، کہاں ہم لوگ چلے گئے؟ دنیا کی محبت میں ہم نے ایمان کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا، ایمان کی کوئی قدر و قیمت ہمارے پاس نہیں رہی۔ جائزہ لیں، دیکھیں کہ ہم کیا کام جو ہے کر رہے ہیں، شریعت میں ہمارا کیا مقام ہے، شریعت کیا تعلیمات ہم کو دے رہی ہیں، کون سا کام ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ حلال و حرام کے تعلق سے تعلیم حاصل کرے کہ میں کون سا کام جائز کر رہا ہوں اور کون سا کام حرام کر رہا ہوں۔ اور فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اس خسارے سے بچنے والے لوگ کون ہیں؟ ایمان کے بعد عمل صالح کرنے والے لوگ، عمل صالح۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایمان کے بعد عمل کرنے والے لوگ جو ہے نجات سے بچے ہوئے ہیں۔ کیا کہی اللہ نے بات؟ عمل صالح جو لوگ کریں گے وہ لوگ خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔
عمل صالح کس کو بولتے ہیں؟ جو چیز مجھے اور آپ کو اچھی لگے وہ عمل صالح ہے. کسی کو 11ویں اچھی لگ رہی کر لے رہا, کسی کو سانچک اچھا دکھ رہا کر لے رہا, ہولی اچھی دکھ رہی کر لے رہے ہیں, بسم اللہ کے لڈو اچھے دکھ رہے ہیں کر لے رہے ہیں. عمل صالح وہ ہے. کیا ہے عمل صالح؟ عمل صالح کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اس پر کتاب و سنت کا اسٹیمپ ہو. یہ دوسری کنڈیشن. تب جا کے وہ عمل صالح ہوگا. تب جا کے وہ عمل صالح ہوگا. اگر آدمی کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے کرے وہ عمل صالح نہیں ہوگا. کتاب و سنت کے مطابق نہیں کرتا ہے وہ عمل صالح نہیں ہوگا. کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا تو اس کی صورتحال یہ ہوگی کہ اللہ اس کے 60 سال کی نمازوں کو رد کر دیا ہوگا. کتنے سال کی؟ 60 سال کی نمازوں میں سے ایک نماز بھی اس کی اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی اس کی نماز قبول؟ کیوں نہیں ہوگی؟ فرمایا اس لیے اس کی نماز اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگی. رکوع صحیح کرتا ہوگا تو سجدہ صحیح نہیں کرتا ہوگا, سجدہ صحیح کرتا ہوگا تو رکوع صحیح نہیں کرتا ہوگا. اس وجہ سے اس کی 60 سال کی نمازیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی. اس نے یہ نہیں کیا کہ مغرب کی 3 رکعت پڑھنا تھا, چلو اللہ کو خوش کرنے کے لیے 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں. ایسے کیا اس نے؟ نہیں نا. ارے فجر میں 2 رکعت تھی, چلو اللہ کو خوش کرنے کے لیے 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں, 4 رکعت پڑھا تھا. نہیں, نماز وہی تھی, فجر کی 2 رکعت تھی وہ پڑھا, مغرب کی 3 رکعت ہی پڑھا, ظہر کی 4 رکعت ہی پڑھا. لیکن اس کا نماز کا جو طریقہ تھا, رکوع اور سجدے کا جو معاملہ تھا, وہ محمد الرسول اللہ کے طریقے سے ہٹا ہوا تھا. اللہ نے اس عمل کو اس کے اوپر رد کر دیا. اور ایمان اور عمل صالح کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں لازم و منظوم. اگر میں اس کو عامی زبان میں کہوں تو یہ چولی دامن کا ساتھ ہے, کوئی الگ الگ نہیں ہے. ایمان عمل کا مطالبہ کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں, شکر کون سا ذائقہ دیتی؟ کھٹا دیتی, میٹھا دیتی؟ ہاں, میٹھا دیتی نا. میٹھا ہے. اگر میں آپ کو پیپر پہ لکھ کے دے دوں SUGAR شوگر, شین کافر شکر, اور کہوں چاٹو, چاٹے تو میٹھا مزہ آئے گا؟ آئے گا؟ نہیں آئے گا. کب آئے گا؟ کب آئے گا؟ حلق کے نیچے اتارنا پڑے گا, اتارنا پڑے گا. یہی عمل ہے. آدمی ایمان کرنے کے بعد ایمان کی مٹھاس کو پانے کے لیے عمل کرنا پڑے گا. بھوکا ہے, سامنے پلیٹ رکھی ہوئی ہے, خالی پلیٹ میں ہاتھ پھرا لے, کہے کہ بھئی میں کھا لیا, پیٹ بھرتا نہیں بھرتا. کیوں؟ جب تک مشقت کھانے کی برداشت نہیں کرے گا تب تک پیٹ بھرنے والا نہیں ہے. اسی طرح عمل ضروری ہے. پیارے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کیا فرمایا؟ یا فاطمہ سلینی ما شئت من مالی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا. اے میری بیٹی فاطمہ, تو دنیا میں مجھ سے جو مانگنا چاہتی ہے مانگ لے, سوال کرنا چاہتی ہے کر لے, میں دینے کے لیے تیار ہوں. لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے بیٹی فاطمہ یاد رکھ, میں اللہ کے مقابلے میں تیری کوئی مدد
نہیں کروں گا. اعملی اعملی فاطمہ، عمل کر عمل کر عمل کر. پیارے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا. اور آج ہمارے کو کیا ہے؟ بڑا ترا ہے، تمغہ ہے. کیوں؟ ارے ہم فلاں قبیلے کے ہیں، فلاں خاندان کے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ پیارے نبی نے کیا کہا من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ. جس آدمی کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے، اس کا حسب و نسب اسے فائدہ نہیں دے گا. ہم قادری ہے، ہم چشتی ہے، ہم نقشبندی ہے، ہم سہروردی ہے، ہم سید ہے، ہم آل رسول ہیں. جب تک عمل نہیں ہوگا، ایمان کی دولت نہیں رہے گی، اس وقت تک کوئی چیز فائدہ دینے والی نہیں ہے. اللہ کے عذاب سے بچانے والی چیز ایمان ہے، عمل صالح ہے. اس کے بعد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. لوگوں، توحید کی دولت اگر تمہارے سینوں کے اندر محفوظ ہے، سنت کی دولت سے مالا مال ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اس توحید کی دولت کو پھیلاؤ، شرک کی جڑوں کو نکال پھینکو، بدعات کی جڑوں کو ختم کرو، سنت کے دیوں کو جلانے کے لیے کوشش کرو. یہ بڑی امانت اللہ نے تم اہل توحید کو دیا ہے، اس کی قدر پہچانو. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. ہاں، کیا ہوگا جب توحید کی شمع روشن کرو گے، سنت کی دیا جلاؤ گے؟ نتیجہ یہ ہوگا لوگ تانے کسیں گے، برا بھلا کہیں گے، یہ وہابی ہے، یہ 420 ہے، یہ پکوڑے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں. لوگ تانے کسیں گے، گالیاں دیں گے. کہا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ایسی باتیں آئے گی. دائی کا کام صبر کرنا ہے. صبر کے دامن کو تھامے رکھو، لوگوں کے تانوں کو سنو، اپنے حصے کا دیا جلاتے چلو. فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته السراء شكر فكان خير الله وإن أصابته الضراء صبر فكان خير الله. مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. پیارے نبی نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور یہ خوبی، یہ خصوصیت مومن کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. مومن کا معاملہ اس لیے عجیب ہے، اس لیے کہ مومن کو اگر کوئی راحت ملتی ہے، کوئی خوشی مومن کو نصیب ہوتی ہے، فوراً اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس پر اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ اجر و ثواب سے نوازتا ہے. یہ اس کے لیے بڑی عجیب. اور پھر مومن کو کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، صبر کرتا ہے. فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ. اور مومن اس مصیبت پہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے میں بھی اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. یہ خوبی کس کو حاصل ہے؟ مومن کو حاصل ہے، مومن کو حاصل ہے. اور گویا یہ میں سورہ عصر ہمیں پیغام دے رہی ہے. امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، سورہ عصر کی تفسیر میں نے کسی برف فروش سے سمجھا ہے. برف بیچنے والے کو جب میں نے دیکھا تو مجھے سورہ عصر کی تفسیر مجھے سمجھ میں آ گئی. کیسے؟ برف بیچنے والا جب برف بیچتا ہے تو جتنا جلدی وہ برف فروخت کرے گا تو اتنا جلدی کیا ہوگا؟ وہ فائدے میں ہوگا. اور برف بیچنے میں جتنی تاخیر کرے گا، فائدہ ہونا تو دور کی بات ہے، برف خریدنے میں جو رقم اس نے لگائی وہ بھی اس کے ہاتھ نہیں آئے گی، نقصان اٹھائے گا. گویا یہ پیغام دیا جا رہا ہے انسانوں، تمہاری زندگی برف کی طرح گھل رہی ہے. اللہ نے دی ہوئی زندگی کو صحیح معنوں میں استعمال کرو، فائدہ حاصل کرنے کی طرف اپنی زندگیوں کو لگاؤ اور آخرت کی طرف دوڑو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو
سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے، اسلام پر رکھے، ایمان پر رکھے، اپنے دوستوں کے قریب رکھے، دشمنوں سے دور رکھے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، مکاروں کی مکاری، شر پسندوں کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو بیمار ہے شفائے کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔